السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 15 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 16 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حریص بلی، حریص یعنی لالچی، ایک حریص بلی۔ بلی ایک بڑھیا کے گھر میں تھی پلی، 2 قدم ہرگز نہ تھی وہاں سے ٹلی۔ ٹلنا یعنی ہٹ جانا، وہاں یعنی وہاں سے۔ بلی ایک بڑھیا کے گھر میں تھی پلی، 2 قدم ہرگز نہ تھی وہاں سے ٹلی۔ عمر بھر کچھ سو کے ٹکڑوں کے سوا، عمر بھر کچھ سو کے ٹکڑوں کے سوا، مطلقاً یعنی بالکل، مطلقاً کھائی نہ تھی اس نے غذا۔ بھوک سے ایسی ہوئی تھی ناتواں، یہ ناتواں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ناتواں بھی، تاکہ اوپر پیش اور زبر دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بھوک سے ایسی ہوئی تھی ناتواں یعنی کمزور، چوہوں سے اپنے کترواتی تھی کان، یعنی کان کتروانے بے بس ہونا۔ چوہوں سے اپنے کترواتی تھی کان یعنی بے بس تھی۔ ایک دن جو چڑھ گئی دیوار پر، گھر میں ہمسائے کے کھانا دیکھ کر، ہمسایہ یعنی پڑوسی۔ ایک دن جو چڑھ گئی دیوار پر، گھر میں ہمسائے کے کھانا دیکھ کر، پڑوسی کی گھر کی دیوار پر چڑھ گئی کھانا دیکھ کر۔ گرتی پڑتی اور بولائی ہوئی، بولائی ہوئی یعنی گھبرائی ہوئی، گرتی پڑتی اور بولائی ہوئی۔ خان، خان کا معنی دسترخوان، یہ واو جو ہے اس واو کو پڑھیں گے نہیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، کچھ جو پڑھنے میں نہیں آتے، ان میں خصوصاً الف، واو اور یا، یہ 3 حروف ایسے ہوتے ہیں جو کبھی لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے، تو یہ خان پڑھیں گے۔ ایسے یہ خواب، خواجہ، خواہش، اس میں بھی واو نہیں پڑھا جاتا۔ خار، خان پر یعنی دسترخوان پر، خان پر پہنچی وہ گھبرائی ہوئی۔ چوب دست یعنی لکڑی کی، ہاتھ کی لکڑی، چوب یعنی لکڑی اور دست کا معنی ہاتھ، جو چوب دست یعنی ہاتھ کی لکڑی، ہاتھ میں جو لکڑی رکھی جاتی ہے وہ۔ چوب دستی ایک نے ماری اسے، وہ لگی ہر چند تھی کاری اسے، یعنی سخت وہ لگی تھی۔ پر سلامت لے گئی وہ اپنی جاں، پہنچی وہاں بڑھیا کا جس جا تھا مکاں۔ دم بدم کہتی تھی بڑھیا سن بوا، دم بدم کہتی تھی بڑھیا سن بوا، حرص کا آخر نتیجہ یہ ہوا، حرص کا آخر نتیجہ یہ ہوا۔ دم بدم اس کا معنی ہے بار بار، بار بار بڑھیا کہتی تھی۔ دم بدم کہتی تھی بڑھیا سن بوا، حرص کا آخر نتیجہ یہ ہوا، حرص کا آخر نتیجہ یہ ہوا۔ یہ مختصر سا سبق ہے، اس لیے اسی کے ساتھ ہم 70واں سبق بھی ملا کر ایک ویڈیو میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے 70واں سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 16 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 17 ہے، تو آئیے ترجمہ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند نصیحتیں، نصیحت کی جمع ہے نصیحتیں۔ ایک دوسرے کو دیکھو تو خوش ہو کر ملو اور سلام کرو۔ ایک دوسرے کو دیکھو تو خوش ہو کر ملو اور سلام کرو۔ بھائی بہنوں سے محبت کرو۔ ماں باپ کی عزت اور بزرگوں کی تعظیم کرو۔
بھائی بہنوں سے محبت کرو، ماں باپ کی عزت اور بزرگوں کی تعظیم کرو۔ تعظیم کا معنی عزت کرنا، احترام کرنا۔ نیکوں کی پیروی اور بدوں کو نصیحت کرو، اچھے لوگوں کی پیروی کرو اور برے لوگوں کو خیر خواہی کی باتیں بتلاؤ۔ نیکوں کی پیروی اور بدوں کو نصیحت کرو، مصیبت زدوں کو تسلی اور دلاسا دو۔ مصیبت زدہ اس کی جمع ہے مصیبت زدوں، یعنی جو مصیبت کے اندر مبتلا ہے ان کو تسلی دو، دلاسا دو، یعنی اس کا غم ہلکا کرو۔ مصیبت زدوں کو تسلی اور دلاسا دو۔ ضعیفوں کی مدد کرو، ضعیفوں یعنی کمزوروں کی، ضعیفوں کی مدد کرو، قصور واروں کا قصور معاف کر دو۔ بدی کے عوض بدی نہ کرو، یعنی برائی کے بدلے میں برائی نہ کرو بلکہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول کے بارے میں واقعات بھی آتے ہیں۔ مجھے واقعات نہیں دہرانا ہے، جو بھریا کا واقعہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہوئی، جب وہ ایک دو دن کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئی تو کسی سے پوچھا تو خود وہاں پر گئے اور اس کی خیر خبر پوچھی۔ خیر تو بدی کے عوض بدی نہیں کرنا چاہیے بلکہ برائی کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بدی کے عوض، یہ عوض پڑھیں گے بدلے میں، بدی کے عوض بدی نہ کرو، تم سے ہو سکے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ کسی کا احسان مت بھولو، یعنی کوئی کسی نے ہمارے اوپر کسی بھی لائن کا احسان کیا ہو تو اس کا احسان ماننا چاہیے۔ کسی کا احسان مت بھولو، اگر ہو سکے تو ان کے احسان کو چکانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اگر احسان نہ چکا سکو کو کم سے کم محسن جس نے احسان کیا ہے آپ کے اوپر لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، یہ بھی ایک قسم کا آپ کی طرف سے ان کو بدلہ مل گیا۔ کسی کا احسان مت بھولو، ادنا احسان کی بھی شکر گزاری کرو، معمولی احسان ہو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ ہر بات کو دیکھو اور آزماؤ، جو آزماؤ یعنی پرکھو، جانچ کرو، جو بہتر ہو اس کو اختیار کرو، جو ناقص یعنی ادھورا، جو ناقص ہو اس سے کنارہ کرو یعنی دور رہو۔ بے ادبوں سے ادب سیکھو، اس طرح کہ جو وہ کرتے ہیں تم نہ کرو، یعنی بے ادبوں سے ادب سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بے ادبوں سے ادب سیکھو اس طرح کہ جو وہ کرتے ہیں تم نہ کرو۔ ہر وقت ہوشیار رہو کیونکہ وقت تھوڑا اور کام بہت ہیں۔ ہر روز اپنے کاموں کا حساب کرو اور سمجھو کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جس دن کوئی نئی بات نہ سیکھی تو سمجھ لو کہ وہ دن بیکار گیا۔ ہمیشہ سچ بولو، سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ اور اس سلسلے میں واقعات بہت سارے ہیں، جیسے وہ چرواہی کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک چرواہ بکریوں کو چرا رہا تھا اور اس نے زور زور سے آواز لگائی ہے، بچاؤ میرے بکریوں کو بھیڑیا کھا رہا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ چنانچہ گاؤں والے سن کر آئے تو دیکھا تو یہ جھوٹ بول رہا تھا اور ہنسنے لگا، وہ مذاق کرنے لگا ان کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا سنیے۔ دوسری مرتبہ واقعتاً بھیڑیا آ گیا اور بکریوں کو پھاڑنے لگا تو اس نے پھر آواز لگائی، آؤ آؤ میری بکریوں کو بچاؤ، بھیڑیا ہیں بھیڑیا بھیڑیا، اس طرح آواز لگائی۔ تو گاؤں والوں نے یوں سمجھا
کہ یہ خواہ مخواہ ہماری مذاق کر رہا ہے، پہلے جھوٹ بولا تھا اس لیے یہ جھوٹ ہی بولتا ہوگا، اس لیے وہ نہیں گئے۔ تو بھیڑیے نے کیا، ان کی بکریوں کی تکہ بوٹی کر دی۔ تو ایک مرتبہ وہ جھوٹ بول گیا، بعد میں سچ بھی بولا، تو لوگوں نے اس کی بات کو سچا باور نہیں کیا۔ تو دیکھیں جھوٹ کی وجہ سے یہ تباہی آئی کہ اس کی جو بکریاں تھیں وہ بکریاں بھیڑیے نے پھاڑ کھائی۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے۔ تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم ان سے اپنے واسطے چاہتے ہو۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گالی نہ دے، کوئی ہماری غیبت نہ کرے، کوئی ہمارے اوپر الزام نہ لگائے، کوئی ہمیں برا بھلا نہ کہے۔ تو جب یہ ہم ہمارے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم ان سے اپنے واسطے چاہتے ہو۔ تو ہم اپنے لیے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں گالی دے، تو ہمیں بھی دوسروں کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام لگائے، تو ہمیں بھی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو پریشان نہ کریں، کہ کوئی ہمیں پریشان نہ کرے، تو ہمیں بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم ان سے اپنے واسطے چاہتے ہو۔ کسی پر عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جاوے گا۔ تم اوروں کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی جب تک بندہ کوئی آدمی دوسروں کی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی۔ ایک حدیث کے اندر اس قسم کے بھی الفاظ ہیں کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تم اوروں کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا، ناپسند ہوتا، کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 17۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔